بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ملک شاہ زیب طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ ڈی چینل۔ بہت شکریہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین کرام، ایک خاتون نے اپنے شوہر کے جسم کے 400 ٹکڑے کر دیے، ہاتھ الگ کر دیے، گردن الگ کر دی اور ٹانگیں الگ کر دی، ٹانگوں کے ہاتھوں کے بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے اور بدن کے 400 ٹکڑے کر کے وہ خاتون اپنے شوہر کے ٹکڑوں پر سو گئی۔ یہ واقعہ کوئی دوسرے ملک کا نہیں ہے، یہ واقعہ بھارت کا نہیں ہے، بلکہ یہی واقعہ پاکستان کا واقعہ ہے۔ ناظرین کرام، اس واقعے کی، اس سنسنی خیز سٹوری کی جو کہانی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس خاتون نے کیا کہانی بیان کی اور یہ کیوں کیا، یہ سارا واقعہ کیوں ہوا، اس تمام تر واقعے کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کی نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین اکرام، اسلام آباد کے اندر نور مقدم کا واقعہ پیش آیا تھا، جہاں پر ظاہر جعفر نے نور مقدم کے جسم کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ یہ واقعہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ تھا، لیکن ابھی یہی واقعہ ہماری قوم بھولی نہیں تھی۔ اور ابھی جو کراچی کے اندر جو واقعہ پیش آیا، اس نے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہلا کر رکھ دیا، انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا۔ انسانیت تھر تک کانپنا شروع ہو گئی، روح تک ہل چکی ہے۔ یہ میرے ڈائلاگ نہیں ہے، یہ جو حقیقت ہے، جو ریئلٹی ہے، وہ ہم آپ کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کے ذریعے شیئر کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہوا یہ جس طرح کا ہم واقعہ پیش کیا گیا تھا، واقعہ سامنے آیا تھا کہ خاتون نے اپنے شوہر کے 400 ٹکڑے کر دیے۔ اب ہوا یہ دراصل کہ خاتون نے پولیس اسٹیٹمنٹ کے مطابق، پہلے خاتون نے کیا کہانی کیا بیان کی، جو وہاں پر گارڈ تھا اس نے کیا دیکھا وہ ذرا سنیے گا۔ کہ خاتون اور اس کا شوہر، اس کی عمر 70 سال کا تھا، وہ شوہر جو تھا، اور خاتون جو تھی اس کی عمر تقریباً 35 40 کے لگ بھگ تھی، اور اس خاتون کا نام ام رباب تھا۔ ناظرین، ام رباب اور اس کا شوہر جو 70 سالہ شوہر تھا، وہ دونوں آئس کا نشہ کرتے تھے، اور یہ سب سے مہنگا اور میں اگر کہوں کہ سب سے زہریلا قسم کا نشہ جو ہے یہ آئس کا نشہ ہے۔ اور اس وقت پاکستان کی جو نوجوان ہیں وہ سب سے زیادہ آئس کا نشہ کرتے ہیں، خاص طور پر اس کی مقدار سب سے زیادہ لڑکیوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور لڑکیاں یونیورسٹیز کے اندر، کالج کے اندر یا مختلف ایکٹیویٹیز کے اندر سب سے زیادہ کا کوئی نشہ ہوتا ہے اور یہ آئس کا نشہ ہوتا ہے۔ اور آئس کا نشہ ایک تو مہنگا بھی ہوتا ہے، اور اگر اس کی لت کسی کو لگ جائے نا تو وہ جاتی کوئی نہیں۔ خاتون اس کا شوہر آئس کا نشہ کرتے تھے، اور آئس کا نشے کے دوران شوہر جو تھا اس نے کچھ حرکتیں ایسی کی، وہ آرام سے بیٹھ کر نشہ نہیں کر رہا تھا، جس کی وجہ سے خاتون نے تنگ آ کر اس کی ایسی حرکتوں کی وجہ سے اس نے اپنے شوہر کو جو اوزار تھے، جو ہتھوڑے تھے، جو کلہاڑیاں تھیں، جو تیسے تھے، یا جو بھی کچھ تھا، اس سے جسم کے اپنے شوہر کے ٹکڑے کر دیے اور 400 ٹکڑے کیے۔ اور جب خاتون تھک گئی نا اس کی بوٹیاں کرتے کرتے، تو تب وہ انہی ٹکڑوں کے اوپر سو گئی۔ گارڈ نے یہ بیان دیا کہ خاتون جب اپنے شوہر کے ٹکڑے کر چکی تو اس کے دونوں ہاتھ اٹھا کر گلی میں پھینک دیے، اور پھر خاتون نشے کی حالت میں دوبارہ گلی میں آئی، سڑک میں آئی، اور اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے، واپس اپنے کمرے میں گئی اور جا کر سو گئی انہی ٹکڑوں کے اوپر۔ گارڈ نے کہا کہ میں نے مقامی پولیس کو اطلاع دی کہ ایسا کچھ واقعہ میں نے دیکھا، تب جا کر پولیس جو ہے وہ وہاں پر پہنچی۔ انہوں نے مناظر یہ دیکھے کہ کمرے کے اندر 400 ٹکڑے پڑے ہوئے تھے جسم کے، اور یہ ایک رپورٹ بنائی گئی اور پیش بھی کی گئی کہ 400 ٹکڑے ہو چکے تھے جسم کے، بوٹیاں چھوٹی چھوٹی ہو چکی تھی، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ناظرین اکرام، اس خاتون کو پولیس نے کسٹڈی میں لیا۔ خاتون اتنی زیادہ نشے میں تھی کہ وہ 2 دن تک سوئی رہی، 2 دن تک وہ نیند میں رہی ہے، وہ اٹھی نہیں، اس نے کوئی بیان نہیں دیا، اور پولیس کا کہنا ہے اتنا زیادہ نشہ کر چکی تھی۔ اور اب جب خاتون منظر عام پر آئی، خاتون نے میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا، خاتون نے اپنا اقبال جرم قبول کیا، تو اس نے بڑے حیران کن اور سنسنی خیز قسم کے انکشافات کیے۔ خاتون نے کہا کہ جو 70 سالہ شخص ہے جس کو میں نے قتل کیا ہے، میں نے خود اپنی مرضی سے قتل کیا ہے، اور میں نے غصے میں آ کر قتل کیا، اور مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ نشے میں آ کر، بلکہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے اپنے ہوش و حواس میں اس شخص کو قتل کیا۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی
کہ یہ جو شخص تھا یہ میرے باپ کے پاس جا کر اسے بلیک میل کرتا تھا، اسے دھمکیاں دیتا تھا کہ تم نے چوری کی ہے، تمہیں میں جو ہے وہ تھانے میں بند کروا دوں گا، مقدمہ چلاؤں گا تمہارے اوپر، اور اس سے تنگ آ کر اور یہ بھی دھمکیاں دیتا تھا کہ تم جو بیٹی ہے وہ میرے ساتھ بھیجو۔ تب میرے والد نے مجھے میرے ساتھ اس شخص کے ساتھ بھیج دیا، اور میں اس شخص کے ساتھ، یہ میرے باپ کا کہنا ہے، میں اس شخص کے ساتھ جو ہے وہ بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے رہتی رہی، ٹھیک ہے، اور وہ میرے ساتھ زیادتی کرتا رہا، ریپ کرتا رہا۔ یہ عمر باپ کا کہنا ہے۔ عمر باپ کا کہنا ہے کہ میں ایک غیر مسلم ہوں، میں مسلمان بھی نہیں ہوں، اور جو جس شخص کو میں نے قتل کیا ہے 70 سالہ، وہ میرا شوہر نہیں تھا، بلکہ زبردستی اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ بعض جگہوں پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سالی نکلی ہے اس کی، ٹھیک ہے، حالانکہ سالی وغیرہ کچھ نہیں ہے، یا تو اس کی بیوی ہو سکتی ہے، یا پھر جو عمر باپ کہہ رہی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف وہ جو ہے غیر شرعی طریقے سے اس کے ساتھ رہ رہی ہے۔ وہ عمر باپ کہتی ہے وہ میرے جسم کو ٹچ کرتا تھا، وہ مجھے جو ہے وہ میرے ساتھ اس نے زیادتی کیا بے شمار بار، ٹھیک ہے، اور آئس کا نشہ وہ مجھے زبردستی کرتا تھا، کیونکہ وہ خود بھی کرتا تھا اور مجھے بھی کرواتا تھا، اس کی وجہ سے مجھے آئس کا نشے کی لت لگ گئی تھی۔ اور اس کے بعد جو اس کے گھر کے اندر کوئی بچے تھے، یہ انہیں لا کر انہیں بھی آئس کا نشہ کروانے کے چکر میں تھا، اور مجھے یہ زبردستی اسلام قبول کرنے پر اس نے بے شمار بار فورس کیا، اور میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مجھے بھاگنے بھی نہیں دیتا تھا۔ تب میں نے تنگ آ کر اس ساری صورتحال سے اسے نشے کی حالت میں جب پایا، نشے کی حالت میں وہ موجود تھا، تو میں نے اسے جو ہے جتنے بھی میرے پاس اوزار تھے، میں نے اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ وہ تصاویریں دیکھنے والی نہیں تھی، انسانیت کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، وہ دیکھنے والی نہیں تھی۔ ناظرین کرام، یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ اتنے لوگ وحشی کیسے ہو چکے ہیں؟ یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی جو حرکت کرتے ہیں یہ انسان نہیں بلکہ آدم خور ہوتے ہیں یہ لوگ۔ ظاہر جعفر نے اس کی نور مقدم کی گردن ہی اتار دی، جسم کے ٹکڑے کر دیے، تو اس کو ہم نے آدم خور قرار دیا تھا۔ ٹرائل ہو رہا ہے، بہت سخت طریقے سے عدالتیں اس کے ساتھ پیش آ رہی ہیں، اور اب یہ کراچی کے اندر عمر باب نے اپنے شوہر کو جس طرح ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی، شوہر کو جسم کے 400 ٹکڑے، چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر دیں، یہ بھی آدم خور ہے۔ پھر اگر نور مقدم کے قاتل کو ابھی تک کیفر کردار تک پہنچایا جاتا نا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو آدم خور بنے ہوئے ہیں نا ہمارے معاشرے کے اندر، ان کے اندر بھی انسانیت جاگ جاتی، ان کے اندر بھی یہ درندگی، یہ بھیڑیا جو ان کے اندر چھپا ہوا ہے نا، یہ بھی بھاگ جاتا، یہ بالکل بندے کے پتر بن جاتے، یہ بالکل سدھر جاتے، ان کے اندر یہ بدماشیاں ختم ہو جاتی۔ ناظرین کرام، کرائم کو روکا جائے، اس کے لیے کیا کیا جائے یہ ہماری حکومت بتا سکتی ہے بہتر۔ ہمارا قائم ہے جہاں پر جرم ہو رہا ہے اس کی جو حقیقت ہے وہ آپ تک پہنچانی، آپ کے ساتھ شیئر کرنی۔ آپ کیا رائے دیتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ نے بتائیے گا۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کی نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں پھر کسی اور پروگرام میں، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔